نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 116 سے لے کے 118 تک ہے۔ تفسیر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 116 سے 118 تک ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ اصل بادشاہ زمین اور آسمانوں کا صرف اللہ ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی مددگار ہے نہ کوئی دوست ہے۔ حقیقی دوست، دیکھیں دوست کا کام کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنا، مشکل میں ہیلپ کرنا۔ اور ہم لوگ ایک دوسرے سے اتنی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں جھوٹی، جس کی وجہ سے اگر کوئی پوری نہ کر پائے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقی تمہارا دوست اللہ ہے، اللہ کو حقیقی دوست بناؤ۔ اور مددگار بھی حقیقی صرف اللہ ہے، مارتا بھی وہی ہے، زندہ بھی وہی کرتا ہے، دیتا بھی وہی ہے، شفا بھی وہی دیتا ہے، بیمار بھی وہی کرتا ہے، مشکلات بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ مشکلات آتی ہیں تو وہ بھی اللہ سے مدد مانگو، اللہ دور کرے گا۔ آسانیاں مزید چاہیے، برکتیں چاہیے، شفا چاہیے، مدد چاہیے، باتیں کرنا چاہتے ہو کسی کے ساتھ، ہم مثال کے طور پہ دوست سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، سجدے میں چلے جاؤ، دعا کرو، یہ رب سے باتیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو بتاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ تسمہ ٹوٹ گیا ہے، اب تو ہی مدد کرے گا میری۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں، بات تو ہم یہ کرتے ہیں، اور مددیں لوگوں سے بھی مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور دوست لوگوں کو بھی بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس وعدے کے ساتھ غداری ہے جو ہم سورہ فاتحہ میں کرتے ہیں۔ یہ جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا بھی یہی مطلب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرمایا دو باتیں، ولی تمہارا صرف اللہ ہے، مددگار بھی صرف اللہ ہے۔ ولی سے مراد دوست۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا کیا کہا جاتا ہے؟ خلیل اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے اللہ کو خلیل بنا لیا ہے۔ اور خلیل صرف ایک ہوتا ہے، اگر میں خلیل کسی اور کو بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیل بناتا۔ تو اس میں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ دوست جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی ہے النبی پر کی، اور والمہاجرین اور مہاجرین کی، والانصار اور انصار کی، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جنہوں نے پیروی کی تھی تنگی کی جگہ میں، فی ساعۃ العسرہ، تنگی والی جگہ میں، یعنی مشکل کے وقت۔ اصل میں اب یہ انصار اور مہاجرین کی اس گروہ کی بات ہے جب اعلان کیا گیا کہ جہاد کے لیے جانا ہے، تبوک کے لیے جانا ہے، تو کچھ صحابہ ان کے دل میں تھوڑا سا ملال آ گیا، تھوڑا سا ان کے کہ ہم کیسے جائیں گے، فصلیں پکی ہوئی ہیں، راستہ بہت لمبا ہے، گرمی شدید ہے، تو کیسے جائیں گے۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوئی، لیکن بعد میں دوبارہ تیار ہو گئے اور چلے گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہاں ان صحابہ کی فضیلت بیان کرنے کی وجہ سے کی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہاں ذکر کیا گیا۔ تو یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلطی نہیں کی، نعوذ باللہ، کوئی ہم ایسی بات نہیں کر رہے، لیکن یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کی گئی ہے تو مہاجرین اور انصار جو غزوہ تبوک پہ گئے تھے ان کی عزت افزائی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے، اور ان کی جو فضیلت ہے وہ بیان کرتے ہوئے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیا گیا ہے۔ ساعۃ العسرہ، تنگی کا لشکر، اس وجہ سے کہا گیا کہ راستہ بہت لمبا تھا، مال نہیں تھا، کھانے کے لیے لوگوں کے پاس جو تھا وہ پوری غذا نہیں تھی،
مشکلات بہت زیادہ تھیں، تو اس وجہ سے اس کو جیش الاسرہ، تنگی کا لشکر بھی کہا گیا ہے غزوہ تبوک کو۔ اس کے بعد کہ یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم، ٹیڑھے قریب تھا کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو جاتے، یعنی قریب تھا کہ ان کے دل میں جو خیالات آ رہے تھے ان کی وجہ سے یہ مسلمان بھی پیچھے رہ جاتے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی ان کی، یعنی یہی جو ان کی غلطی تھی اللہ نے اس کو دور فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ زمین جب تنگ ہو گئی ان پر، بما رحبت، کشادگی کے باوجود، زمین کشادہ ہے لیکن ان کے اوپر تنگ پڑ گئی، وضاقت علیہم انفسہم، ان کی جانیں بھی ان پر تنگ پڑ گئیں، وظنوا، اور انہوں نے گمان کر لیا، اللہ ملجأ من اللہ، جب یہ گمان ہو اللہ کی طرف سے، مطلب یہ ہو کہ انہوں نے گمان کیا اللہ سے، مطلب ان کو یقین آ گیا کہ اب جائے پناہ نہیں ہے مگر صرف اللہ سے، اللہ سے ہم مدد مانگیں گے تو صرف اللہ سے جائے پناہ ملے گی اور کسی سے جائے پناہ میں نہیں ملے گی۔ ثم تاب علیہم، پھر انہوں نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کرتے رہیں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ 3 صحابیوں کی بات ہے جو سچے صحابی تھے، پہلے لشکروں میں وہ شامل ہوئے تھے لیکن اس دفعہ وہ اپنی سستی کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے۔ منافقین آتے رہے، کہتے رہے کہ یا رسول اللہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ، جیسے پیچھے بڑی ڈیٹیل سے گزرا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذر، جھوٹے عذر قبول کرتے رہے کہ ٹھیک ہے جاؤ، ٹھیک ہے جاؤ، تو وہ تو منافق تھے۔ اب انہوں نے یہ عہد کیا کہ چونکہ ہم جانا تو چاہتے تھے لیکن اپنی سستی سے نہیں جا سکے، ایک غلطی تو یہ کی، اب دوسرا اگر ہم بھی جھوٹ بولیں گے تو مطلب ڈبل جرم ہو گیا۔ تینوں نے یہ وعدہ کیا کہ ہم عہد کیا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، تینوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ بول دیا۔ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ، یہ 3 صحابی تھے، آ کے سچ بول دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا کے طور پہ سب کو کہہ دیا کہ ان کو بلانا نہیں، 40 دن تک کسی نے نہیں بلایا، اپنے گھروں میں قید رہے، نماز بھی گھر میں پڑھتے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نماز پڑھنے آتے تھے اور یہ دیکھتے رہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سلام کا جواب دیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب نہیں دیتے تھے، یعنی ان کو سزا دی گئی تھی کہ انہوں نے ان کو کوئی نہ بلائے۔ پھر ایک وقت آیا انہوں نے گھروں میں نمازیں پڑھنا شروع کر دیں تو ان کو یہ سزا دی گئی۔ جب 40 دن پورے ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا، ان کی بیویوں کو حکم دے دیا کہ اب تم بھی ان سے جدائی اختیار کر لو۔ 40 دن ایک وقت ہوتا ہے۔ پھر جب 50 دن پورے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور توبہ قبول کی اور کہا کہ سچوں کا آپ ساتھ دیں، جیسے اگلی آیت میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کا ساتھ دو، کہ انہوں نے سچ بولا ہے تو مشکل تو آئی سچ بولنے کی وجہ سے، لیکن نجات تو مل گئی، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔